بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنا میل ویئر کا جو سیکنڈ پارٹ تھا. تو سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ میل ویئر کس طرح سے پروپیگیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ نیٹ ورک کے اندر جب وہ نیٹ ورک میں آتے ہیں تو نیٹ ورک میں آ کے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پھیلاتے ہیں اور باقی ہوسٹ کو کیسے انفیکٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کیا ہے ہمارے پاس. دیکھیں ہاؤ ڈو دے پروپیگیٹ کے اوپر ہیں ہم اس وقت. یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے شیئرڈ فولڈرز ہوتے ہیں جو نیٹ ورک میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فولڈرز شیئر کر دیے جاتے ہیں. جب کسی کمپیوٹر میں فولڈر شیئر ہوتا ہے تو وہ شیئر فولڈر ہو سکتا ہے کہ وہ انفیکٹڈ فولڈر ہو، یا اگر وہ فولڈر آپ کا انفیکٹڈ نہیں بھی ہے تو جس کمپیوٹر سے وہ ایکسیس کیا جا رہا ہے، وہ اگر ہوسٹ جو اس شیئر فولڈر کو ایکسیس کر رہا ہے اگر وہ ہوسٹ انفیکٹڈ ہوگا تو اس سے بھی آپ کی جو فائل ہے جو اس شیئر فولڈر کے اندر پڑی ہیں، یہ ساری فائلز یہ انفیکٹ ہو سکتی ہیں. تو اس طرح سے یہ انفیکٹ کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں آگے کی طرف. اس کے علاوہ دیکھیں یہاں ہے ای میل پروپیگیشن. ای میل پروپیگیشن یہ بھی ایک بڑا پاپولر میتھڈ ہے پروپیگیشن کا، کہ یہ اس طرح سے یہ ہماری نیٹ ورک میں پروپیگیٹ کر جاتے ہیں. جب ہم کوئی ایسی ای میل اوپن کرتے ہیں جو کہ obnoxious ہے یا جو میلیشیس ای میل ہے، ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا کہ ای میل انفیکشنس ای میل ہے، یہ اس کے اندر جو اٹیچمنٹ ہے یہ اٹیچمنٹ میں کوئی میل ویئر ہے. تو بڑی اٹریکٹیو ای میلز آتی ہیں کئی دفعہ لاٹری کی، اور بڑے آپ کو اس میں پیکیجز اور فلان دیے گئے ہوتے ہیں. تو اب ان ای میلز کو اوپن کرتے ہیں، ان سے متاثر ہو گئے، اور ان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہیں ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے میل ویئر آپ کے سسٹم کو ایکسیس کر لیتے ہیں. تو یہ ای میل ایک بہت بڑا سورس ہے آپ کا میل ویئر پروپیگیشن کا. دین فیک اینٹی وائرس ہیں. بے تحاشا فیک اینٹی وائرسز اویلیبل ہیں. آپ کو ان کی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ فری اینٹی وائرس ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ صحیح ہو جائے گا، آپ کے سسٹم کلین ہو جائے گا، اور میل ویئر کو پکڑتا ہے اور اس ایڈ کو بلاک کرتا ہے اینڈ سو آن. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل وہ اینٹی وائرس ہوتا ہی نہیں، وہ ایک میل ویئر ہی ہوتا ہے، اور اس نے ظاہر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اینٹی وائرس ہے. تو یہ بھی بجائے اس کے کہ وہ آپ کے سسٹم کے میل ویئر کو ڈیٹیکٹ کرے اور اس کو ریموو کرے، بلکہ وہ خود میل ویئر کو پروپیگیٹ کرنے کا ایک وجہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ ہائی جیک یور براؤزر. آپ کے براؤزر کو ہائی جیک کر لیتے ہیں میل ویئر، اور براؤزر میں جو سرچ بار ہے وہ کچھ اس طرح کی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ گوگل کا یہ فونٹ ہی نہیں ہے، اور یہ وہ سٹائل نہیں ہے جس میں گوگل اپنا ریسرچ بار کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ سا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کی چیز میں جب آپ کوئی سرچ کرتے ہیں تو وہ سرچز ریئل سرچز نہیں ہوتی ہیں، اور اس میں میل ویئر ہی سرچ ہو کے آتے ہیں. اور اس طرح یہ براؤزر کے اندر ہائی جیک کر لیتے ہیں براؤزر کو، پھر براؤزر میں جو بھی اوپن اسپیس ملتی ہے اس کے اندر یہ اپنی پکچرز، ویڈیوز، اور اس کے اندر وہ غلط قسم کی تصاویر اور اس طرح کی رانگ انفارمیشن اور فالس میسیجز تو یہ تھا ہائی جیک یور براؤزر. دین یہ کرتے یہ ہیں فیک پیجز سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا. کوئی ویب پیجز کو براؤز کرتے ہیں اور ان کو سرچ کرتے ہیں گوگل میں، ہوم میں، کہیں بھی سرچ انجن کے اندر، تو وہ پیج جو آپ پیج سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل پیج کی ہیڈنگ اور اس کا جو ٹاپک
وہی ہوتا ہے جو آپ جس کو آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی یہ وہ سرچز ہوتی ہیں جو نارملی یہ لوگ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر وہ فیک پیجز آپ کو سامنے آتے ہیں, اور وہ فیک پیجز جو ہیں وہ میل ویئر کو پروپیگیٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ فائلز ہیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ایکسیس ہے وہ دو سسٹم جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ ان کنیکشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت فائلز ٹرانسمٹ کرتے ہیں, ایک سسٹم دوسرے سسٹم کو فائل ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے, تو اس طرح سے فائل ٹرانسفر جب ہوتی ہیں تو ان فائلز کے ساتھ میل ویئر بھی پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اب بیک ڈور بھی ایک میل ویئر ہے. بیک ڈور ایک ایسا میل ویئر ہے جو کہ آپ کے سسٹم میں اسٹیلتھ وے میں آتا ہے. اسٹیلتھ وے کا مطلب یہ ہے کہ چھپ کے چوری سے آپ کے سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے, اور آپ کے کسی بھی انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم کو یا آپ کی فائر وال کو یا اینٹی وائرس کو اس کی آمد کا یا اس کے آنے کا پتہ نہیں ہوتا. یہ کچھ طریقہ کا واردات کچھ اس طرح کا ہے, میں آپ کو تھوڑا ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. جس طرح فار ایگزامپل آپ گھر کے گیٹ کو تالا لگا دیں چوروں سے محفوظ کرنے کے لیے, اور آپ بے فکر ہو کے سو جائیں, اور چور پچھلے دروازے سے آ جائے اور چوری کر کے چلا جائے, اور آپ جب صبح اٹھ کے دیکھیں تو آپ کا گیٹ کا دروازہ لگا ہوا ہو, اس کو تالا ٹوٹا نہ ہو, تو آپ بے فکر ہوں گے, آپ کہیں گے یار چوری تو ہوئی نہیں ہے. لیکن پتہ لگے گا 3-4 دن کے بعد کہ نہیں ہو, چور تو بیک ڈور سے آئے تھے اور وہ سامان چرا کے لے گئے. یہ ہوتا ہی ہے کہ نارملی ایک ہیکر جب آپ کے سسٹم کو ایکسیس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو ایک چور رستہ مل جاتا ہے, تو وہ اس چور رستے کو پھر بار بار یوز کرتا ہے آپ کے سسٹم کو ایکسیس کرنے کے لیے. The backdoor is a malware type that negates the normal authentication procedure to access a system. آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے اور authentication کے جو پروسیجر ہے اس کو نیگیٹ کر دیتے ہیں, یعنی authentication ہونے نہیں دیتا. یعنی جب کوئی باہر سے ایکسیس آتی ہے آپ کے سسٹم کو ایکسیس کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی authentication مانگی جاتی ہے. اگر وہ authenticated ہوتا ہے تو وہ ایکسیس ہوتی ہے, اور اگر authenticated نہیں ہوتا تو ایکسیس نہیں کی جاتی, نہیں دی جاتی اس کو. لیکن اگر authentication ہی نہ ہو تو ایسا کوئی پروسیجر اختیار کریں کہ جب کوئی ایکسیس کی جائے تو بغیر اتھینٹیکیشن کی ایکسیس ہو جائے. فار ایگزامپل کوئی ہیکر آپ کے سسٹم کو ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اگر اتھینٹیکیشن پروسیس کو بائی پاس کر دیتا ہے تو وہ بغیر اتھینٹیکیشن کا بھی سسٹم میں ان ہو جائے گا. تو as a result, remote access is granted to resources within an application such as a database and a file server. یعنی کوئی ڈیٹا بیس ہو سکتی ہے جس کی ایکسیس دی جا دی مانگ رہا ہوگا, یا وہ کوئی فائل سرور ہوگا جس کی ایکسیس لینے کی کوشش کرے گا, تو وہ ایکسیس اس کو دے دی جائے گی وداؤٹ اینی اتھینٹیکیشن. یہ کوئی ایسا ان کے پاس میتھڈ ہوتا ہے جس سے یہ اتھینٹیکیشن کے بغیر ہی ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر کہ جب وہ اتھینٹیکیشن کے پروسیس سے گزریں گے تو وہ اتھینٹیکیٹ ہی نہیں ہو پائیں گے, تو ایکسیس نہیں ملے گی. اس لیے اتھینٹیکیشن کے پروسیس کو وہ بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گیونگ دی perpetrators to ability to remotely issue the system commands and update malware. تو وہ پھر اگر آپ کے سسٹم کو ایکسیس کر لیں تو پھر وہ ریموٹلی آپ کے سرور کو, آپ کی ڈیٹا بیس سرور کو ایکسیس کر لیتے ہیں, اور وہاں سے ریموٹلی بیٹھ کے ان کو کمانڈس بھی کرتے ہیں, کنٹرول بھی کرتے ہیں, اور اپنے میل ویئر کو مزید اپڈیٹ وغیرہ کر دیتے ہیں. ڈیٹیکشن کیسے کی جائے؟ ڈیٹیکشن کے لیے تو ہمارے پاس ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر از یوز ٹو ڈیٹیکٹ the malware, viruses, worms, trojans, all kinds of malware is detected using your antivirus. Now what antivirus is? A software that runs all the time on your computer. It is a memory resident program, and it will analyze the traffic, it will analyze the files, the binary files and the executable files, all files that are stored in your system, files that are being executed, a file that is coming into your computer system, and file that you want to transmit to other computers. Everything is scanned, is analyzed for any vulnerabilities. If any vulnerability found in your data or your files, those files will be kept separate, and
and then after further analysis the files may be cleaned or files may be deleted by your antivirus. تو اینٹی وائرس جو ہے وہ یا تو ان فائلز کو جو انفیکٹڈ فائلز ہوتی ہیں اگر وہ ان کو سکسیزفلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو وہ ان فائلز کو کلین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں سے وہ میل ویئر کو ریموو کرتا ہے. اگر اینٹی وائرس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ میل ویئر کو ریموو کر سکے تو اینٹی وائرس آپ کی میل ویئر کو ریموو کر دیتا ہے, اور اگر نہیں کر سکتا تو وہ اس طرح کی فائلز کو with your permission delete کر دے گا. Then analyze binary to decide if it is a virus. اس میں اسکینر ہوتے ہیں اور ریئل ٹائم مانیٹر ہوتے ہیں. اسکینر دو طرح کی اس کی پروٹیکشن ہے اینٹی وائرس کی. ایک ہے اسکیننگ. اسکیننگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فائل کاپی کرتے ہیں تو آپ کی فائل جب ہارڈ ڈسک میں کہیں بھی آتی ہے سیو ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر اسکین کر لیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے اسٹوریج کو اسکین کرتا رہتا ہے اور وائرس کو وہ آپ کے میل ویئر کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا پھر ریئل ٹائم مانیٹر ہے. ریئل ٹائم مانیٹر بھی کام کر رہا ہوتا ہے, اور ریئل ٹائم مانیٹر ہے وہ آپ کا لائیو چلتا ہے اور کوئی بھی فائل جس کو آپ ایکسیس کر رہے ہیں اس کو فوری طور پر اسکین کر سکتا ہے. اب میں آپ کو اپنے سسٹم میں ایک اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو دکھاتا ہوں کہ وہ دیکھیں یہ ونڈوز ڈیفینڈر ہے. ونڈوز ڈیفینڈر از یور اینٹی وائرس سافٹ ویئر. اب دیکھیں یہاں پہ یہ میری تھوڑی سی نیگلیجنس ہے کہ میں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا ہوا. تو وائرس اینڈ اسپائی ویئر ڈیفینیشن آؤٹ آف ڈیٹ. اچھا وائرس اینڈ اسپائی ویئر ڈیفینیشن آؤٹ آف ڈیٹ ہیں, اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کے آپشن میں جائیں اور اپڈیٹ ڈیفینیشن پہ کلک کریں تو یہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا. اوکے ہسٹری کو دیکھیں تو یہ ہسٹری بتا رہا ہے کہ 3 طرح کی اس کی ہسٹریز ہیں. ایک تو یہ کرنٹائنس آئٹمس کون سے ہیں اور الاؤڈ آئٹمس. اچھا کرنٹائن اب آپ نے یہ جو کرنٹائن کا جو لفظ ہے یہ بڑا کامن ہو گیا جب سے یہ کورونا ہے. دراصل یہ پہلی دفعہ ادھر ہی یوز ہوا تھا, یعنی جب کوئی چیز بیمار ہوتی ہے یا کوئی ایسی فائل جو انفیکٹڈ فائل ہوتی ہے اس فائل کو کرنٹائن کر لیا جاتا ہے. تو items that were prevented from running but not removed from your PC, ایسی انفیکٹڈ فائلز جو ڈیٹیکٹ ہوئی تھی جن میں وائرس ڈیٹیکٹ ہوا تھا لیکن ابھی وہ کلین نہیں ہوئی ہیں اور ان کو کلین کرنا باقی ہے, یا وہ وائرس کی ڈیفینیشن اپڈیٹ نہیں تھی. تو وائرس نے جب دیکھا کہ اس میں اینٹی وائرس نے جب دیکھا کہ فائل میں وائرس ہے تو اینٹی وائرس اس کو کلین تو نہیں کر سکا لیکن اس طرح کی فائلز کو کرنٹائن کر دیتا ہے. اس کے علاوہ الاؤڈ آئٹمس ہیں, ایسے آئٹم جن کو آپ نے الاؤ کیا پی سی میں. یہ آل ڈیٹیکٹڈ آئٹمس, ان کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ جیسے ویو ڈیٹیل کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ کون کون سی فائلز کرنٹائن ہیں, کون سی فائلز ڈیلیٹڈ اینڈ سو آن. اس تمام فائلز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں یہاں پہ 2 فائلز آپ کو دکھا رہا ہے کرنٹائن آئٹمس کے اندر. کرنٹائن آئٹم میں 2 فائلز کون سی ہیں دیکھیں. وارم ہے ایک, تو یہ اس کی ٹائپ بھی بتاتا ہے 132 gold rv.a, یہ اس worm کا نام ہے. so worm name is gold rv.a. this gold rv.a is the description یہ ہے کہ this program is a dangerous and self propagates over a network connection. یہ نیٹورک کنیکشن پہ سیلف پروپیگیٹ کرتا ہے. یہ دیکھیں اس کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے. ریکمنڈیشن کیا ہے دی ہے اس نے اینٹی وائرس نے, اس نے کہا کہ ریموو دس سافٹ ویئر امیڈیٹلی, اس سافٹ ویئر کو امیڈیٹلی ریموو کر دیں. یہ کہاں پڑا ہوا ہے, یہ win32/gold, اس ڈائریکٹری کا نام, اس کا پاتھ بھی اس نے بتایا اس کا یہ کہاں پہ ہے. اوکے تو اسی طرح ایک اور ہے. تو یہ 2 ہیں ڈیٹیکٹ ہوئے اور دونوں ایک ہی ڈائریکٹری کے اندر ہیں. رائٹ اس کے علاوہ اور دیکھیں یہاں پہ یہ اسکیننگ کے حوالے سے ہے. ایک تو ریئل ٹائم پروٹیکشن اس کی ڈسیبل. اچھا یہ بھی ایک تھوڑا ڈائلیما یہ ہوتا ہے کہ یہ ریئل ٹائم پروٹیکشن ہے, کئی دفعہ ایسے میل ویئر بھی ہوتے ہیں جو آپ کی اینٹی وائرس کو سب سے پہلے آپ کی اینٹی وائرس پہ اٹیک کرتے ہیں اور ان کی جو ریئل ٹائم پروٹیکشن ہوتی ہے اس کو ڈسیبل کرتے ہیں تاکہ کوئی اینٹی وائرس ان کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے. تو اس کو اپڈیٹ, اس کو جناب ٹرن آن ریئل ٹائم پروٹیکشن ریکمینڈڈ, ٹرن آن کی ہوئی ہے میں نے, دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریئل ٹائم پروٹیکشن کو ٹرن آن کرو, لیکن یہ اس کے باوجود بھی ریئل ٹائم پروٹیکشن آپ کی ٹرن آن نہیں ہے.
رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی میل ویئر ہے جس نے میرے اینٹی وائرس کو کہ جو ریئل ٹائم پروٹیکشن ہے اس کو ڈسیبل کر دیا ہوا ہے. تو یعنی اب ولنریبلٹیز تو سسٹم کے اندر ہوتی ہیں تو یہ اس طرح سے آ جاتے ہیں. جو پی سی از بینگ مانیٹرڈ اینڈ پروٹیکٹڈ کس طرح سے؟ کیونکہ میں نے اپڈیٹ کر لی ہوئی ہیں. اپڈیٹڈ اب یہ اپڈیٹ ہو چکا ہے اس لیے یہ اپ ٹو ڈیٹ کا آ گیا اور یہاں پہ یہ فل طور پر گرین بھی ہو گیا. تو یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں اسکیننگ اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور اسکیننگ. تو اس کو میں بند کرتا ہوں. اسی پہ بات ہو رہی تھی, اسکیننگ ہو سکتی ہے اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ امپاسبلٹی ریزلٹ ہے, یعنی اٹ از ناٹ پاسبل ٹو بلڈ اے پرفیکٹ میل ویئر اور وائرس ڈیٹیکٹر. کوہن جو ہے سائنٹسٹ ہے کمپیوٹر کی آئی ٹی کے شعبے میں, اس نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا اینٹی وائرس یا کوئی ایسا اینٹی میل ویئر سافٹ ویئر بنائیں جو کہ پرفیکٹ ہو. اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک ڈاکٹر ہے, تو اب ڈاکٹر کیا کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو پرفیکٹ ڈاکٹر ہو کہ جس کو تمام بیماریوں کا وہ علاج کر سکتا ہو؟ نہیں, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا. کوئی ایسی نئی بیماری آ جاتی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا. سملرلی اینٹی وائرس کے بھی سافٹ ویئر ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کے اندر وائرس کی ڈیفینیشن ہوتی ہیں, وائرس کو کلین کرنے کے پروسیجرز ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا وائرس ہے یا ایسا میل ویئر ہے جس کی ڈیفینیشن آپ کی اینٹی وائرس میں ہے ہی نہیں اور اینٹی وائرس اس کا وائرس سمجھے گا ہی نہیں, تو اس طرح سے وہ آپ کا وائرس یا وہ ایسا میل ویئر آپ کے سسٹم میں بڑی آسانی سے داخل ہو جاتا ہے. Virus signature find a starting and that can identify the virus fingerprint like. یعنی وائرس کے سگنیچرز ہوتے ہیں, وہ سگنیچر ڈیٹیکٹ کیے جاتے ہیں, ان کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے اور پھر وہ سگنیچر جو ہوتے ہیں ڈیفینیشنز ان کو ہم اینٹی وائرس میں دیتے ہیں, پھر اینٹی وائرس ان سگنیچرز کو چیک کرتا ہے اور پھر ڈیٹیکشن ہوتی ہے. ہیورسٹک لگا سکتے ہیں. ہیورسٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اینالائز کرنا چاہ رہے ہیں بیہیویئر کو پروگرام کے. اگر پروگرام کا بیہیویئر پراپر ہے تو وہ اس میں کوئی وائرس یا میل ویئر نہیں ہے. اگر اس کا کوئی ایسا بیہیویئر ہے جو کہ نارمل نہیں ہے تو مے بی وہ میل ویئر کی وجہ سے ہو. تو اس طرح کی جو انالیسز ہے اس کو ہیورسٹک بولتے ہیں. اس میں نیٹ ورک ایکسیس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں ہیورسٹک انالیسز کر سکتے ہیں. فائل اوپننگ کیا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں, فائل اوپننگ میں کتنا ٹائم لے رہی ہے تو اس کی ہیورسٹک کر سکتے ہیں. اٹیمپٹ ٹو ڈیلیٹ فائل کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں. کئی دفعہ فائلیں ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ میل ویئر انفیکٹڈ ہوتی ہیں, تو یو کین ناٹ ڈیلیٹ اے فائل. بعض کا میل ویئر آپ کی فائل کو کمپریس کر دیتا ہے, تو جب تک وہ ڈی کمپریس نہیں ہوتی ان کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس سے اٹیمپٹ ٹو ماڈیفائی دا بوٹ سیکٹر, یہ بوٹ سیکٹر کو ماڈیفائی آپ کر سکتے ہیں اور ماڈیفائی کر دیں گے تو وہ بوٹ سیکٹر وائرس جو ہے وہ اس میں سے چلا جاتا ہے. چیکسم کا طریقہ کار ہے. چیکسم کمپیوٹ کر سکتے ہیں. فائل جب آپ کی ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو اگر وہ اس میں وائرس نہیں تھا, یا آپ کو پتا ہے کہ اس فائل کی اتنی بائٹ نمبر آف بائٹس کی فائل ہوتی ہے, تو اس کے اوپر چیکسم جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو چیکسم آپ کو بتائے گا کہ اس کی ویلیو چیکسم کی کیا ہے. اگر تو انفیکٹڈ فائل ہے تو اس کا چیکسم اوریجنل فائل کے چیکسم سے مختلف ہوگا. تو اب چیکسم کیا ہوتا ہے, یہ نیٹ ورکنگ ٹرم ہے. جب بھی کوئی پیکٹ یا فریم ٹرانسمٹ ہو کے نیٹ ورک کے اوپر ایک سینڈر سے ریسیور کی طرف جاتا ہے تو اس کا ایک چیکسم ساتھ بھیجا جاتا ہے, اور ریسیور کو پتا ہوتا ہے کہ اس فائل کا چیکسم کیا ہوتا ہے. چیکسم ریسیور بھی کیلکولیٹ کرتا ہے چیکسم, اور جو چیکسم ساتھ آتا ہے اس کو میچ کیا جاتا ہے. اگر میچ نہ ہو تو وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فائل میں کوئی چینجز ہوئی ہیں. اس کو چیکسم کو کیلکولیٹ کیا جائے گا تاکہ پتہ لگے کہ یہ بائنری گڈ بائنری ہے. بائنری وہ فائل سسٹم کی فائلز ہوتی ہیں جو کہ سسٹم کی انسٹالیبل فائلز ہیں. کنفیگریشن فائلز جو ہیں وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں چیکسم کے ذریعے سے. بائنری فائلز کو چیک کر سکتے ہیں. ڈیٹیکٹ چینج بائی کمپیئرنگ دی چیکسم, چیکسم کو کمپیئر کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیکسم ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو چیکسم از اے میکینزم ٹو ڈیٹیکٹ دی انٹیگریٹی آف اے فائل. کسی فائل کی انٹیگریٹی کو چیک کرنے کے لیے اس کا چیکسم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور چیکسم کو کمپیئر کرتے ہیں. دس از اے ٹیکنیک.
At some point there will be more malware than goodware. کبھی ایسا وقت بھی کہتا ہے وہ آ سکتا ہے جب کہ زیادہ میلویئر ہی ہوں گے اور گڈ ویئر کم ہوں گے. اوکے اچھا اب ہے ہمارے پاس سینڈ باکس انالیسس. ناؤ سینڈ باکس انالیسس کیا ہوتا ہے؟ رننگ دی ایگزیکیوٹیبل ان ورچوئل مشین، آبزرو اٹ، فائل ایکٹیویٹی، نیٹورک ایکٹیویٹی اور میموری کی ایکٹیویٹی کو آبزرو کرتے ہیں، اس کو سینڈ باکسنگ کہتے ہیں. اچھا سینڈ باکس ایک ایسا باکس کو کہتے ہیں جو محفوظ ہوتا ہے. یہ ٹرم کہاں سے لی گئی ہے سینڈ باکس کی؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مورچہ ہے اور اس مورچے میں ریت کی بوریاں بھر کے سائڈوں پہ رکھی ہیں، آپ درمیان میں بیٹھے ہیں، تو اگر کوئی گولی آتی ہے تو وہ سینڈ میں ایبزارب ہو جائے گی، وہ آپ تک نہیں پہنچے گی. اسی طرح سینڈ باکس از اے اسپیشل فولڈر اور پلیس اور any place where you put your files that you may think that is an infected file, and after securing it in some place you will observe it for the file activity, for the network activity and for the memory usage and etc. اگر یہ ان تمام چیزوں پہ پوری اترتی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ آپ کا جو فائل ہے وہ اس کی سینڈ باکس انالیسس آپ کی ٹھیک ہوئی ہے. صحیح. تو ورچوئل مشین میں بھی آپ رن کر سکتے ہیں. ورچوئل مشین ایک مشین ہوتی ہے جو ریئل نہیں ہوتی، اس کے اندر آپ فائل کو اوپن کر کے رن کر سکتے ہیں ریئل مشین میں اس کو رن کرنے سے پہلے. اس کو سینڈ باکس انالیسس بولتے ہیں. ڈیلنگ وتھ پیکر، پیکر کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پیکر کیا ہوتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا پیکر جو ہے ایک ایسا میلویئر ہے جو کہ کسی انفیکٹڈ فائل کے ساتھ یا کسی گڈ ویئر کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے اور پھر اٹیچ کرنے کے بعد اس کو زپ کر دیتا ہے، یعنی اس کو کمپریس کر دیتا ہے اور اس کو انکرپٹ کر دیتا ہے. اب وہ ہو گیا انکرپٹ میلویئر اور آپ کی فائل ایک بن گئی. اب بظاہر وہ فائل ہے لیکن اس کے اندر میلویئر بھی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ فائل اب جب ٹرانسمٹ ہوتی ہے سسٹم میں آ گئی، آپ کا سسٹم کو جب تک وہ ان پیک نہیں کرے گا اس فائل کو، سسٹم کو نہیں پتہ لگے گا کہ اس کے اندر میل ویئر ہے. تو اس لیے یہ میل ویئر انڈیٹیکٹیبل رہتا ہے جو پیکر ٹائپ میل ویئر ہوتا ہے، کیونکہ یہ انکرپٹڈ اور کمپریسڈ ہوتا ہے. تو ڈی کمپریسنگ کا میتھڈ ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں. ڈی کمپریسنگ اسپیشل وے میں کی جاتی ہے. ڈی کمپریسنگ کی ڈیکرپٹ کرنے کی الگوریدم ہوتے ہیں، تو وہ پتا ہوتا ہے ہیکر کو. تو ہیکر جب وہ سسٹم کے اندر فائل پہنچ جاتی ہے تو ہیکر وہاں پہ اس کو جا کے وہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈیکرپٹ کر لیتی ہے یا اس کو ڈیکرپٹ کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں. اب اس پیکر کو یعنی پیکر میلویئر کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ اس کے لیے کرتے ہی ہیں کہ فائل کو لانچ کرتے ہیں. فائل جب لانچ ہو جاتی ہے وہ ایگزی فائل ہوتی ہے کوئی، اس کو ویٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنے ان پیک کر لے اپنے آپ کو. جب وہ ان پیک کر لیتی تو وہ میموری کے اندر ظاہر کہ لوڈ ہوگی، تو اس پوری میموری کا ڈمپ لے لیا جاتا ہے. میموری ڈمپ کا مطلب ہو گیا میموری کی انفارمیشن کو سیو کر لیتے کسی جگہ پہ اور پھر اس کو انالیسس کرتے ہیں. اس طرح سے پیکر کو ڈیل کیا جا سکتا ہے اور اس کی پیکر کی اندر موجود ولنریبلٹیز کو پکڑ کے اس پیکر کا علاج کیا جاتا ہے اور اس طرح کی انفارمیشن کو پھر سیو کر لیا جاتا ہے اور پھر دین اس کو ان پیک کرنے کا میتھڈ فائنڈ کیا جاتا ہے اور آفٹر ورڈز وہ والے میتھڈ کو یوز کر کے پیکر کو ان پیک کرتے ہیں اور پھر اس میں سے میلویئر کو نکال لیتے ہیں. وارمز یعنی کیڑے، لیکن کیڑا کمپیوٹر میں کیڑا کا مطلب ظاہر ہے کہ میلویئر ہی ہوگا. سو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے آج کا اور یہ ہے میلویئر. worms is self-replicating software designated to spread through network کے ذریعے سے اپنے آپ کو spread کرتے ہیں، لیکن یہ self replicating ہے. یہ اس کی کوالٹی ہے کہ یہ ہے self replicating. Now self replicating worm is a self replicating software. ڈپلیکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، ڈبل ٹریپل
4 گنا 5 گنا 10 گنا اس طرح بڑھاتے جاتے ہیں اپنی کیپیسٹی، اپنی کوانٹٹی کو بڑھا دیتے ہیں. typically exploit the security flaws in widely used services. وہ جو زیادہ استعمال ہونے والی سروسز ہیں ان کی سیکورٹی فلاز کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے یہ آپ کے سسٹم میں آ جاتے ہیں. کین کاز انارمس ڈیمیج، یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. انارمس ہوتا ہے بہت زیادہ. لانچ DDoS. Now you know what is DDoS. Denial of سروس اٹیک. ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک. اس طرح کے یہ اٹیک لانچ کرتے ہیں اور یہ نیٹ ورک باٹ کو بھی انسٹال کر دیتے ہیں. باٹ ایک از اے سافٹ ویئر دیٹ ورک آن بہاف آف ہیکر دیٹ کمز انٹو یور سسٹم اینڈ ورک آن بہاف آف دی ہیکر. ایکسیس سینسٹیو انفارمیشن، سینسٹیو انفارمیشن کو ایکسیس کرتے ہیں. کاز کنفیوژن بائی کرپٹنگ دی سینسٹیو انفارمیشن، سینسٹیو انفارمیشن کو کرپٹ کر دیتے ہیں اور اس کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. یہ ان کے کچھ ہارمز ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. دین وارم ورسز وائرس اینڈ ورسز ٹروجن ہارس. وارم، ٹروجن ہارس اور وائرس کیا ڈفرینس ہے؟ وائرس از کوڈ امبیڈڈ ان اے فائل. وائرس ایک کوڈ ہے جو فائل میں امبیڈ ہوتا ہے، جبکہ virus and Trojan horses rely on human intervention. یعنی آپ کچھ ایکشن لیں گے، آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے تو وہ ٹروجن ہارس اور وائرس آپ کے سسٹم میں آتے ہیں. یعنی آپ نے کہیں کوئی کلک کیا یا آپ نے کہیں کوئی فائل رن کی یا کوئی آپ نے الاؤ کر دیا یا کچھ اس طرح سے کوئی آپ کی مداخلت کے بغیر آپ کے سسٹم میں نہیں آئیں گے. رائٹ. worms are self-contained and may spread autonomously. جبکہ worms کیا ہوتے ہیں؟ وہ self contained ہوتے ہیں اور وہ خود بخود ہی propagate ہوتے ہیں اور یہ زیادہ خطرناک چیز ہے اور اس میں ہیومن انٹرونشن نہیں ہوتی، انسان کی مداخلت کے بغیر ہی اپنے آپ کو یہ آگے کی طرف پھیلاتے ہیں. اوکے، یہ 1988 میں ریلیز یہ جو ہے آپ کا فرسٹ میجر اٹیک انٹرنیٹ وارم 1988 میں یہ لانچ ہوا تھا. پروگرام اسپریڈ تھرو ڈیجیٹل سن ورک اسٹیشن. یہ سن ورک اسٹیشن سے یہ اسپریڈ ہوا. ایکسپلائٹڈ یونکس سیکورٹی ولنریبلٹیز ویکس کمپیوٹرز اینڈ سن 3 ورک اسٹیشن رننگ. یہ مطلب آپ کے لیے ایکسٹرا انفارمیشن ہے. کنسیکوینس اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نو امیجیٹ ڈیمیج فرام دا پروگرام اٹ سیلف. کوئی فوری نقصان نہیں ہوا لیکن ریپلیکیشن اینڈ تھریٹ آف دا ڈیمیج، یعنی اس نے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کیا. اور لوڈ آن نیٹورک سسٹمز اینڈ یوز ان اٹیک، اس میں آپ کے نیٹورک کے اوپر لوڈ بڑھ گیا اور مینی سسٹم بٹ ڈاؤن ٹو پریونٹ فردر اٹیک. اور اس کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا، ڈیٹیکٹ کر لیا گیا اور اس کو ڈاؤن کر دیا گیا تاکہ اس کو مزید نقصان نہ پہنچائے. دین وی ہیو سم ہسٹوریکل worms of note. Morris, ADM, Raymond, Leon, Cheese, Code Red, Walk, Nimda, Scalper, Slammer، یہ سارے worms ہیں. اچھا، یہ ان کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 11 نومبر 88، مئی 98، جنوری 2001، مارچ 2001 اینڈ سو آن. آگے used multiple vulnerabilities and propagate to nearby systems. Random scanning IP addresses space exploit 3 vulnerability and so on. یہ آگے ان کے جو انہوں نے حرکتیں کی وہ بھی لکھی ہوئی ہیں. اوکے، increasing propagation speed. Code Red July 2001 affects Microsoft Index Server 2.0. اس
وارم نے کوڈ ریڈ وارم نے 2001 میں مائکروسافٹ کے انڈیکس سرور کو ایکسیس نقصان پہنچایا. اوکے یہ آپ اس کو پڑھ لیجیے گا خود ہی. اسی طرح کوڈ ریڈ کے بارے میں فردر لکھا ہوا ہے. یہ تو کچھ وارمس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے فار یور انفارمیشن. یہ مزید کوڈ ریڈ جولائی 13 اینڈ جولائی 19 میں جو اٹیک انہوں نے کیا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اینڈ کوڈ ریڈ کیسے پھیلا اس کے بارے میں تھوڑی ہسٹری بتائی ہوئی ہے. کوڈ ریڈ 2 آ گیا جی. اوکے پھر نمڈا کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ کچھ وارمز ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے تو اس لیے وہ 4 منٹ رہ گئے ہیں صرف. میں تھوڑا جلدی اس لیے کر رہا ہوں. یہ آپ لوگ اس کو اب ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ یہ پروپیگیٹ کیسے کرتے ہیں. پروپیگیٹ میں وارمز کرتے یہ ہیں کہ وارمز اسکیننگ کرتے ہیں آپ کے سسٹم کی. رینڈم اسکین کرتے ہیں آپ کے سسٹم کے جو ایڈریسز ہوتے ہیں وہ یہ حاصل کرتے ہیں اور پھر وہاں اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. کوآرڈینیٹڈ اسکیننگ ہے, مل کے اسکیننگ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ وارمز انسٹانسز اسکین ڈفرینٹ ایڈریسز. وہ وارم جب آپ کے سسٹم میں اپنے آپ کو پروپیگیٹ کر لیتے ہیں تو وہ بہت سارے وارمز بن جاتے ہیں. پھر وارمز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ اپنا کام بانٹ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ والا سسٹم کا پارٹ تم اسکین کرو, یہ والا میں اسکین کرتا ہوں. پھر اس طرح سے اسکیننگ کرتے وہ اپنے دائرہ کار بڑھا دیتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو پھر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ذریعے وہ آپ کے سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں. فلیش وارمز ہیں. Flash worms accessible 3 of the vulnerable hosts in advance. Propagate along along tree. Not observed in the wild yet. ابھی تک یہ ان کا پتہ نہیں چلا. Potential for 106 hosts in less than 2 seconds. اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں یہ انہوں نے 106 کمپیوٹرز کو نقصان پہنچایا تھا اور وہ نقصان اس کا ٹائم بھی لکھا ہے کہ 2 سیکنڈ سے کم ٹائم میں یہ انہوں نے کر لیا تھا. تو یہ بڑی جلدی فلیش وارمز ہیں. ایسی وارمز ہیں بہت تیزی سے جو پروپیگیٹ ہوتے ہیں بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں. میٹا سرور وارمز ایسے وارمز ہیں جو کہ آپ کے سرور کو انفیکٹ کرتے ہیں, سرور ہوسٹ کو, اور اس کے بعد سرور ہوسٹ کو یہ کمانڈز دیتے ہیں اور سرور ہوسٹ پھر آپ کا رانگ قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سرور خود ہی پرفارم کرتا ہے لیکن وہ انڈر کنٹرول میں ہوتا ہے کسی وارم کے. اس کے علاوہ ٹوپولوجیکل وارم ہے. یوز انفارمیشن فرام انفیکٹڈ ہوسٹ کی انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں. اس کی ویب سرور لاگ, ای میل ایڈریس بک اور کنفکسز فائل اور اس طرح کی جتنی بھی جو سینسٹیو انفارمیشن سینسٹیو فائلیں ہوتی ہیں سسٹم کی یہ ان کے اندر ماڈیفیکیشن کر لیتے ہیں. کنٹیجن وارم ہے. پروپیگیٹ پیراسیٹیکلی along with the normal initiated communication. یہ اب کوئی کمیونیکیشن کرتے ہیں تو یہ پیراسائٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کسی کمیونیکیشن کے اوپر اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر لے اور کسی فائل کے ساتھ اٹیچ ہو کے چلے جائے تو یہ پیراسائٹک ہوتی ہے. کنسیکوینس نتیجہ کیا نکلتا ہے جناب ان وارم ایکٹیویٹیز کا؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اے ٹی ایم سسٹم ناٹ اویلیبل, رائٹ. فون نوٹ بک, فون نیٹورک اوور لوڈیڈ, ڈی این ایس روٹ ڈاؤن, پلانس ڈیلیڈ. یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر یعنی آپ کا نیٹ ورک بیٹھ جاتا ہے, آپ کو ڈینائل آف سروس ہو جاتی ہے, سروس ان اویلیبل ہو جاتی ہے, سروس شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو ڈیٹیکشن اس کو ہم ہنی فارمز کے ذریعے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ہنی فارم آپ کو میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ہنی پاٹ کے بارے میں بتایا تھا. اب یہ ہنی فارم ہے کلیکشن آف ہنی پاٹس بہت ساری ہنی پاٹس کی کلیکشن ہوتی ہے, اس کو ہنی فارم کہتے ہیں. تو ہنی پاٹ کیا ہے کہ ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو وارمز اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود دعوت دیتے ہیں وارمز کو, جی یہ ایسا سافٹ ویئر جو کہ ان کا فیورٹ اٹیک پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور پھر جب اس کو اٹیک کر دیتے تو ہم اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں.
یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ آپ چور کے لیے کوئی ایک قیمتی چیز باہر رکھ دیں گیٹ کے سامنے، اور پھر آپ اس کے اوپر نشانہ باندھ کے بیٹھ جائیں گے، جیسے ہی چور آئے گا تو ہم اس کی چیز دبوچ لیں گے. تو بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہنی فارم آپ کے بہت ساری ایسے سافٹ ویئر جن کے اوپر نارملی ایک وارم اٹیک کرتے ہیں، ان کو آپ کرتے ہی ہیں کہ وہ ان کی ایکسیس فری کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ وارم پہ اٹیک کرتے ہیں تو آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اسکین سپریسرز ہوتے ہیں، ان سے ان کو پکڑ سے جا سکتا ہے کہ ان کی اسکیننگ کو، جب کوئی وارم اسکین کر رہا ہوتا ہے تو ان کی اسکیننگ کو آپ بلاک کرتے ہیں اور ان کو وارمس کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر اباؤٹ میل ویئر. تو نیکسٹ اگلے دفعہ کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.